اللہ رب العزت کے پاکیزہ کلام کے اندر سے دو مختلف مقامات سے آیت مبارکہ کے مختصر حصے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیے ہیں۔ حضرات محترم، شوال مکرم کا بابرکت مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک کی 15 تاریخ کو اسلام اور کفر کی ایک بڑی جنگ، جس کو تاریخ اسلام کے اندر غزوہ احد کے نام سے لکھا گیا، یہ معرکہ اور یہ جنگ مارج وجود کے اندر آئی۔ شوال سے پہلے والا مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک سن 2 ہجری 17 رمضان کو اسلام اور کفر کی سب سے بڑی اور سب سے پہلی جنگ، جس کو غزوہ بدر کہا جاتا ہے، بدر کے مقام پر پیش آئی۔ یہ 2 جنگیں ایک کے بعد دیگرے، ایک 2 ہجری میں، ایک 3 ہجری کے اندر پیش آئی۔ اسلام کا عظیم مارکے ہیں۔ ان مارکوں کے اندر میرے آقا کے پیارے صحابہ نے بڑی جمع مردی اور بہادری، شجاعت اور اپنی ایمانی تقویت کا اظہار کیا ہے۔ میرے دوستو توجہ فرمانا، آقا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر جو جنگیں لڑی گئی ہیں، وہ جنگیں 2 قسم پر ہیں۔ بعض جنگیں وہ ہیں جن کو تاریخ اسلام غزوات کے نام سے یاد کرتی ہے، اور بعض جنگیں وہ ہیں جن کو تاریخ اسلام سرایا کے نام سے یاد کرتی ہے۔ غزوہ اس جنگ کو کہا جاتا ہے جس میں میرے آقا بنفس نفیس خود تیاری کر کے میدان جہاد کے اندر شریک ہوئے ہوں، ایسی جنگ کو غزوہ کہا جاتا ہے۔ اور سریہ وہ جنگ ہوتی ہے جس کے اندر میرے پیغمبر خود تو نہیں جاتے، بلکہ اپنے صحابہ کرام کو تیار کر کے میدان جنگ کے اندر بھیجتے ہیں۔ ایسی جنگ کو سریہ کہا جاتا ہے۔ میرے آقا کی زندگی کے اندر 28 غزوات پیش آئی۔ 28 جنگیں ایسی ہیں جن کے اندر میرے آقا بنفس نفیس خود شریک ہوئے، اور میرے آقا کی زندگی میں 78 غزوات پیش آئی۔ یوں سمجھ لیں، یوں سمجھ لیں کہ میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں مکہ سے جب مدینہ کی طرف ہجرت کر کے گئے، مدینہ کی 10 سالہ زندگی کے اندر میرے پیغمبر نے 28 وہ جنگیں لڑی جن کے اندر بنفس نفیس خود شرکت کی، اور 78 وہ جنگیں لڑی ہیں جن کے اندر میرے آقا خود نہیں گئے بلکہ اپنے پیارے صحابہ کو بھیجا ہے۔ اب دیکھیے، ہمارے ادوار کے اندر، ہماری زندگی کے اندر ہم یہ سوچتے ہیں، میڈیا کے ذریعے ہمیں بتایا بھی جاتا ہے، ہر باشعور انسان سمجھتا ہے، اگر خدا نخواستہ ہمارے ملک کے اندر جنگ لگ گئی نا، ایک مرتبہ اگر کسی ملک کے اندر جنگ لگ جاتی ہے، صدیاں بیت جاتی ہیں، وہ ملک کی معیشت بھی نہیں ہو پاتی، وہ ملک اپنے قدموں کے اوپر دوبارہ صحیح طور پہ کھڑا نہیں ہو پاتا۔ جنگ کے اثرات ایک لمبے زمانے تک اس ملک کو، ملک کے حکمرانوں کو، ملک کے اندر رہنے والے باسیوں کو جھیلنا پڑتے ہیں۔ قربان پیغمبر عربی کی شجاعت پر اور میرے آقا کے پیارے صحابہ کے مضبوط اعصاب پر 10 سال کے عرصے میں 28 غزوات بھی لڑے، 78 سرایا بھی لڑے، اور مدینہ کی ریاست کو کامیاب ریاست بنا کے چلا کے بھی دکھایا ہے۔ یہ میرے پیغمبر کی شجاعت نہیں تو اور کیا، یہ میرے پیغمبر کے صحابہ کی بہادری نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے، میرے آقا جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے، ٹوٹل مسلمانوں کی تعداد 72 تھی۔ نوٹ کرنا، میرے جملوں کو نوٹ کرنا، آپ کو آخر کے اندر کچھ نتیجہ میں نے دینا ہے۔ ٹوٹل تعداد جب میرے آقا مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے ہیں، صرف 72 لوگ مسلمان تھے، جن میں مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، ٹوٹل تعداد 72 تھی۔ اور رقبہ کتنا زیادہ تھا؟ مدینہ کے اندر جب ہجرت کر کے گئے، ابھی تک جہاد کا حکم
نازل نہیں ہوا۔ حکم یہ تھا کہ ظلم ہو، تشدد ہو، خون بہایا جا رہا ہے، تپتی ریت پر لٹایا جا رہا ہے، انگاروں پر لٹایا جا رہا ہے، چربی سے اور خون سے آگ کے انگاروں کو بجھایا جائے، چمڑی ادھیڑ دی جائے، زبان نکال دی جائے، سمیہ کے ٹکڑے کر دیے جائیں، بلال کے بدن کے اوپر پتھر رکھ دیا جائے، ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے جائیں۔ اے میرے پیغمبر، تو نے اور تیرے صحابہ نے کفر نہیں کیا، تو نے اور تیرے صحابہ نے کفار کے مقابلے میں نکلنا نہیں ہے، تو نے اور تیرے صحابہ نے ہتھیار نہیں اٹھانے ہیں۔ ربا تسلیم کر لیا، مکہ کی سرزمین پر پیغمبر نے ظلم و تشدد برداشت کیا، پیغمبر کے صحابہ نے ظلم و تشدد برداشت کیا، لیکن میرے آقا کے صحابہ نے شکوہ کبھی زبان پر نہیں کہا، کبھی زبان سے یہ نہیں کہا نعوذ باللہ پیغمبر تیری بات سننے کے بعد تم برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ مدینہ کے اندر جب ہجرت کر کے گئے میرے آقا کے پیارے صاحب سعد بن ابی وقاص پریشان رہتے تھے، پریشان۔ ہجرت کی بات ابھی جہاد کا حکم نہیں آیا، میرے آقا پوچھتے ہیں میرے صحابی پریشان کیوں رہتے ہیں؟ آقا میں نے ہجرت سے پہلے شادی کی تھی اور شادی کر کے میری بیوی جو تھی اس سے ایک بچہ پیدا ہوا، بچہ چھوٹا سا تھا، معصوم تھا، مجھے اس سے محبت بہت زیادہ تھی۔ آقا آپ کا حکم آیا ہجرت کرو، مدینہ کی طرف ہجرت کرو۔ آقا میں بیوی اور بچے کو لے کر ہجرت کرنے کے لیے نکل رہا تھا، ابو جہل نے میرا راستہ روک لیا اور مجھے روک کر کہنے لگا یہ لڑکی بھی مکہ کی ہے، یہ بچہ بھی مکہ کا ہے، تو نے مدینہ جانا ہے تو چلا جا، میں تیرے ساتھ اس بچے اور لڑکی کو نہیں بھیجتا۔ آقا میں کیا کرتا؟ ایک طرف آپ کا حکم تھا، ایک طرف میرے بیوی بچے تھے، آقا میری ایمانی غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ میں اپنے بیوی بچوں کو آپ کے حکم پر قربان نہ کروں۔ آقا میں نے بیوی بھی چھوڑ دی، بچہ بھی چھوڑ دیا، لیکن آپ کے حکم پر مدینہ کی طرف ہجرت کر کے نکلا۔ ایمانی غیرت تھی نا، بہادر تھا نا، برداشت کر گیا نا بیٹے کی جدائی۔ آقا کیا مدینہ کے اندر رہتا ہوں تو بچہ مجھے یاد آتا ہے تو پریشانی تو ہوتی ہے نا۔ مدینہ کے اندر موجود ہے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 ہجری کے اندر جہاد کا حکم آتا ہے، اسی الذین یقاتلون۔ اب سمجھیے جب تک جہاد کا حکم نازل نہیں ہوا صرف 72 مسلمان ہیں، جہاد کا حکم ابھی نازل نہیں ہوا۔ میرے آقا جب مدینہ کے اندر آئے، ٹوٹل مدینہ کی آبادی کتابوں میں لکھا ہے شہر مدینہ کا اتنا تھا جتنے کے اندر آج مسجد نبوی ہے، جتنی جگہ پہ آج مسجد نبوی بنی ہوئی ہے نا، ٹوٹل مدینہ کی جگہ اتنی تھی۔ اور آپ علیہ السلام کی حالت کیا تھی؟ مدینہ کے اندر آئے ہیں تو ذاتی مکان نہیں ہے۔ آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا مکان کس نے دیا تھا؟ جناب ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا مکان دیا، آقا اس کے اندر رہائش اختیار کریں۔ مسجد بنانی تھی، میرے آقا نے سب سے پہلی مسجد بنانے کے لیے اعلان کیا میرے صحابہ کو مسجد بنانا چاہتا ہوں۔ ایک نے مسجد کی زمین دے دی، دوسرے نے پیسے دیے، صحابہ نے چندہ کیا، مسجد تیار ہوگی۔ ذاتی زمین نہیں تھی۔ کب؟ جب جہاد کا حکم نہیں تھا، ابھی صحابہ مضبوط نہیں تھے، ابھی صحابہ کی تعداد نہیں تھی۔ تاریخ میں لکھا ہے 10 سال میرے آقا نے جہاد کیا، اور جہاد کے بعد جب میرے آقا دنیا سے گئے ہیں، جب آئے تھے تو 72 مسلمان آئے تھے تو ذاتی زمین نہیں۔ 10 سال جہاد کرنے کے بعد میرے آقا دنیا سے گئے، کتنی زمین ملی؟ 10 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا۔ اب کوئی یہ کہے کہ نعوذ باللہ صحابہ ڈرپوک تھے، ڈرے ہوئے تھے، کیا ڈرے ہوئے لوگ اتنا علاقہ فتح کر سکتے ہیں؟ آپ علیہ السلام غزوہ بدر کا موقع ہے، آپ علیہ السلام جنگ کے لیے نہیں گئے تھے، بس منظر سمجھیے غزوہ بدر کا کیا ہوا تھا۔ جنگ کا موقع نہیں تھا، جنگ کا ارادہ بھی نہیں تھا۔ میرے آقا اور میرے آقا کے صحابہ تیار ہو کے ابو سفیان کا تجارتی قافلہ جا رہا تھا۔ ارادہ یہ تھا کہ اس تجارتی قافلے کے اوپر حملہ کریں گے اور بس اس کے بعد واپس آ جائیں گے، مال غنیمت لیں گے اور لے کے آ جائیں گے۔ ادھر سے ابو جہل کو ابو سفیان نے پیغام لکھا، خط لکھا کہ ہمارے قافلے کے اوپر تجارتی قافلہ ان کی ریڑھ کی ہڈی تھی، ہر قوم کی معیشت یہ اس کا ایک بنیادی جز ہوا کرتا ہے، ان کا سارا مال تجارت جتنا بھی تھا وہ سارا اس قافلے کے اندر لگا ہوا۔ ابو سفیان نے لکھ دیا مکہ کے قرآن رؤسا، مکہ کے سرداروں اگر اپنی معیشت کو مستحکم کرنا چاہتے ہو تو اپنے اس تجارتی قافلے کو بچانا پڑے گا۔ ابو جہل 1000 کا لشکر لے کر نکل کے آتا ہے،
ابو سفیان نے اپنی حکمت عملی اپنائی، حکمت عملی اپناتے ہوئے راستہ تبدیل کیا اور مسلمانوں کے راستے سے نکل کے چلا گیا، بچ گیا۔ پھر پیغام لکھتا ہے ابو جہل اب آنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تجارتی قافلہ بچا کے لے آیا ہوں، مسلمانوں کا مقابلہ اب ہمارے ساتھ نہیں ہو سکتا، واپس چلا جا۔ لیکن وہ تو کافر تھا نا، دل میں کفر تھا، دماغ کے اندر غرور تھا، کہتا ہے نہیں اب تو مدینہ کے قریب جاؤں گا اور بدر کے میدان کے اندر جا کر خوشی کے تالیانے بجاؤں گا، میں بڑا جشن مناؤں گا، عورتوں کو نچاؤں گا، بکروں کو ذبح کروں گا، آنے والوں کی دعوت کروں گا، مسلمانوں کو روب لگا کے واپس آؤں گا۔ لیکن اس کو یہ پتا نہیں تھا جو تکبر کے اندر گردن اونچی کرتا ہے، میرا رب اسی کی گردن کو سب سے پہلے قلم لگا۔ میدان کے اندر نکل گیا، اب نکلا ادھر میرے آقا کو پتا چلا وہ تو لڑنے کے لیے تیار ہو گئے، یہ 313 پہلے نکلے ہوئے تھے۔ آپ علیہ السلام اپنے صحابہ سے مخاطب کر کے پوچھتا ہے میرے صحابہ بتاؤ اب ہمارا تو لڑنے کا ارادہ نہیں تھا، وہ لڑنے کی تیاری کر کے 1000 کا لشکر لے کر آ گیا، ہم کیا کریں، لڑائی کریں یا نہ کریں؟ دل پر ہاتھ رکھ کر میرے جملے پر غور کرنا، میرے آقا کے سامنے یوں 313 صحابہ کا لشکر بیٹھا ہوا ہے، جناب ابوبکر صدیق سب سے پہلے کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں آقا آپ کے کہنے پر ہم نے مکہ چھوڑ دیا، مکہ چھوڑ کر مدینہ کے اندر آ گئے، رب کعبہ کی قسم ممکن ہی نہیں ہے ہم نے آپ کو مکہ میں بھی تنہا نہیں چھوڑا، مدینہ میں بھی تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ آقا پوچھتے اور کوئی کھڑا ہو جائے، جناب عمر فاروق کھڑے ہوتے ہیں، آقا آپ حکم کریں ہم اپنی گردنیں کٹوا دیں گے، خون بہا دیں گے، آقا آپ کو اکیلا نہیں چھوڑ کے جائیں گے۔ میرے آقا مدینہ کے اندر بات کر رہے ہیں، آقا کا منشا یہ تھا کہ میرے مہاجر تو میرے ساتھ ہیں، کوئی انصاری کھڑا ہو کر بتائے تو صحیح میرا کتنا ساتھ دے گا۔ مقداد بن اسود کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہو کر بڑی جرأت کے ساتھ کہتے ہیں آقا میدان کے اندر قدم بڑھائیے نا، ہم آپ کو موسیٰ کے حواریوں کی طرح نہیں کہیں گے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، اے موسیٰ تو جا اور تیرا خدا کے جا کے لڑے، خدا کی قسم جہاں پر آپ کا پسینہ بہے گا ہم مہاجرین کا وہاں پر خون بہے گا، آقا آپ اشارہ کرنا، آپ کے اشارے پر اپنی گردنیں پیش کر کے رکھ دیں گے۔ مجھے بتائیں کہ یہ جرأت مندانہ الفاظ کو ڈرپور کہہ سکتے ہیں؟ یہ جرأت مندانہ جملے کو ڈرا ہوا کہہ سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں۔ آقا بھی خاموش نہیں، آقا پھر فرماتے کوئی اور کھڑا ہو کے اعلان کرے گا۔ صحابی حضرت سعد بن معاذ انصاری رضی اللہ تعالیٰ بڑی جرأت کے ساتھ، آقا آپ کو ابوبکر نے جواب دیا، آقا آپ کو عمر نے جواب دیا، آقا آپ کو مقداد بن اسود نے جواب دیا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ پوچھنا انصاریوں کے بارے میں چاہتے ہیں، تو پھر سنیے نحن نقاتل عن یمینک وعن شمالک، آقا آپ اشارہ کریں ہم آپ کے دائیں لڑیں گے، آقا بائیں لڑیں گے، آقا آپ کے آگے لڑیں گے، آقا پیچھے لڑیں گے، خدا کی قسم جب تک کہ ہمارے بدن کے اندر خون اور طاقت موجود ہے کافر ہمارے بدن کی موٹی موٹی نوچ ڈالے، رب کعبہ کی قسم ہم محمد عربی کا ساتھ نہیں چھوڑیں۔ آقا مسکرا اٹھتے ہیں، آقا کے چہرے کے اوپر مسکرا، علماء نے لکھا جب پیغمبر مسکراتا ہے تو میرا اللہ جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیا ہے۔ جنت کس چیز کا نام ہے؟ میرے آقا کی مسکراہٹ کا نام ہے۔ جہنم کس چیز کا نام ہے؟ میرے آقا کی غضب کا نام ہے۔ جب پیغمبر مسکرا رہا ہو سمجھ لو کہ میرا آقا جنت کے اندر خوشبو کی دھونیاں دے رہا ہے، اور جب پیغمبر کے چہرے پر غضب ہو سمجھ لو جہنم کو غضب آ رہا ہے۔ میرے آقا مسکرائے، آقا ابھی صحابہ کی تیاری کر رہے ہیں، اب سمجھنا تو میرے پیغمبر کے صحابہ کی بہادری دیکھو، آقا تیاری کرتے ہیں، 313 صحابہ ہیں، ادھر سے جناب جبریل امین آگئے، آقا آپ کے پاس دو راستے ہیں، ایک راستہ ابو سفیان کا ان کا لشکر کا مقابلہ بھی آپ کر سکتے ہیں، ایک راستہ ابو جہل کا راستہ ہے، ابو جہل کے پاس بھی جا سکتے ہیں، ابو سفیان کے پاس جاؤ گے آپ کو دولت ملے گی، ابو سفیان کے پاس جاؤ گے آپ کو مال ملے گا، ابو سفیان کے پاس جاؤ گے آپ کو دنیا کی طاقت تو ملے گی لیکن آپ کو شہادت نہیں ملے گی، آپ کو سربلندی نہیں ملے گی، آپ کی کامیابی کے راستے ختم ہو جائیں گے۔ اے میرے آقا اپنے صحابہ سے مشورہ کر لیں اور بتائیں کہ مال چاہیے یا شہادت چاہیے۔ خدا کی قسم میرے نبی کے ایک صحابی نے بھی نہیں کہا تھا پیغمبر ہمیں مال چاہیے، ایک صحابی نے بھی نہیں کہا تھا پیغمبر ہمیں تو شہرت چاہیے، بلکہ تمام صحابہ نے کہا اللہ کی قسم ہم رب کی رضا میں اپنا سر کٹانے کے لیے تیار ہیں۔ میرے آقا بھی کھڑے، تیاری کی جا رہی ہے، معاذ اور محبت 11 سال کے 12 سال کے حد 15 سال کی عمر ہے، میرے آقا تیاری کر کے جا رہے ہیں، ایک بھائی کی عمر 13 سال ایک کی 15 سال،
اب دیکھیں جو ڈرپوک ہوتے ہیں وہ ایسے بات نہیں کرتے، جو بہادر ہوتے ہیں بہادروں کے بچے بہادروں کی مثال قائم کیا کرتے ہیں۔ کھڑے ہیں حضرت معاذ محبت کھڑے، آقا ہم بھی جہاد میں جانے کے لیے تیار ہیں۔ آقا فرماتے ہیں آپ کو ابھی بالغی نہیں ہو، چھوٹے ہو، 13 سال کے ہو یا 14 سال کے، آپ کو تو جانے کی اجازت نہیں۔ بڑا بھائی اپنے پاؤں کے پنجے کے اوپر کھڑا ہوتا ہے، قد بڑا کرنے کے لیے، قد بڑا کرنے کے لیے کھڑا ہوا، آقا دیکھیں میرے کو قد بہت بڑا ہے، مجھے جانے کی اجازت دے دیں۔ آقا مسکرا اٹھتے ہیں، ایک مرتبہ وہاں مسکرے، ایک مرتبہ یہاں، وہاں مسکرے سارے دن معاذ کے جملوں پہ، یہاں مسکرے حضرت معاذ اور محفظ کی ادا پہ۔ آقا فرماتے جا بڑے بھائی کو میں نے جانے کی اجازت دے دی۔ اب بڑے بھائی کو جانے کی اجازت ملی، چھوٹا کہتا ہے آقا مجھے اجازت کیوں نہیں دیتے؟ آقا فرماتا تو بڑا چھوٹا ہے۔ اب وہ کہتا ہے، رو کے کہتا ہے میرے دوستوں آپ کا اور میرا بچہ نہیں تھا جو عیدی مانگنے کے لیے روتے، آپ کا اور میرا بچہ ہوتا تو پیسوں کے پیچھے روتا، آپ یا میں ہوتے تو دنیاوی کسی مال کی وجہ سے روتے۔ وہ جہاد کے میدان میں تھا، مٹھائی تقسیم نہیں ہو رہی تھی، جہاد کا میدان تھا جس کے بارے میں میرا رب کا قرآن کہتا ہے کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم، یہ تو اتنا سخت معاملہ ہے بڑے بڑے بہادر گھبرا جاتے ہیں، لیکن میرے نبی کے بہادر صحابہ کے بہادر بچے وہ پنجے کے اوپر کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں آقا آپ نے میرے بڑے بھائی کو اجازت دی، میرے بڑے بھائی سے کشتی کرا کے دیکھ لیں، میں طاقت میں اس سے زیادہ، وہ عمر میں مجھ سے بڑا ہے، اگر میں نے اپنے بھائی کو شکست دے دی تو مجھے بھی اجازت دے دینا، اگر میں شکست نہ دے سکا تو مجھے اجازت نہ دینا۔ تاریخ گواہ ہے میرے آقا کے سارے صحابہ یوں گول دائرہ بناتے ہیں، درمیان کے اندر دونوں بھائی کشتی لڑ رہے ہیں، کس لیے لڑ رہے تھے؟ میدان میں جانے کے لیے، اور میرے دوستوں میدان میں جانے کے لیے لڑتا وہ ہے جو بہادر ہو، مقابلہ وہ کرتا ہے جو بہادر ہو، کوئی ڈرپوک میدان جہاد کے اندر جایا نہیں کرتا۔ میرے آقا کے ایک پیارے صحابی بھائی کے ساتھ لڑتا ہے، چھلانگ لگا کے بھائی کے کان کے اندر کہتا ہے اے میرے بھائی پیغمبر نے تجھے تو جانے کی اجازت دے دی، تو اس طرح کر میرے لیے قربانی دے، تو زمین پہ چت لیٹ جا، میں تیرے سینے کے اوپر بیٹھوں گا، اس لیے کہ پیغمبر کی زبان سے جو فیصلہ ہو جائے وہ بدلا نہیں کرتا، تجھے تو اجازت مل گئی، تیرے بہانے مجھے بھی اجازت مل جائے۔ تاریخ گواہ ہے حضرت معاذ لیٹ گئے اور محبت سینے کے اوپر آ کے بیٹھ گئے، میرے آقا دونوں کی چال سمجھ گئے، ایک مرتبہ پھر مسکرا کے کہتے ہیں میرے دونوں بچوں تم نے جو چال چلی ہے مجھ پیغمبر کو سمجھ آ گئی، لیکن میں پیغمبر ہوں، میری زبان سے جو جملہ نکلا بڑے کو بھی جہاد میں جانے کی اجازت اور چھوٹے کو بھی جانے کی اجازت۔ میرے دوستو غزوہ بدر کے اندر یہ میرے نبی کے 313 صحابہ پھر کیا تھے؟ واقعہ بڑا طویل مگر مختصر ہے۔ بدر کے میدان کے اندر پہنچے، میرے آقا کے لیے عریش بنایا گیا، چھپر ایک حجرہ تیار کیا گیا، ساری رات میرے پیغمبر اس چھپر کے اندر بیٹھ کر دعا مانگتے ہیں، نبوت والے بات اٹھاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کے چھپر میں جانے کی کسی کو اجازت نہیں ہے، نیچے کوئی قالین نہیں بچھا ہوا، ریتلی زمین کے اوپر میرے پیغمبر ساری رات سجدے کے اندر رہے اور ایک ہی دعا مانگتے رہے، اللہم ان تہلک هذه العصابہ، اے میرے اللہ میری ساری عمر کی کمائی یہ 313 ہی تو ہے، اللہ میں مکہ کے اندر محنت کرتا رہا، اللہ میں نے مدینہ میں محنت کی، اللہ میری کمائی یہ 313 ہے، ان تہلک هذه العصابہ، اگر یہ جماعت اگر آج ہلاک ہو گئی تو قیامت کی صبح تک زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ بتا دیا میرے آقا کے جملے نے کہ معیار دین کا جو ہے وہ میرے صحابہ ہیں، معیار حق کون ہے جی؟ بولے جی میرے صحابہ ہیں، اگر یہ ہلاک ہو گئے تو قیامت کی صبح تک پھر نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ غزوہ بدر کے اندر میرے اللہ نے مسلمانوں کو شجاعت کے ساتھ بہادری کے ساتھ فتح عطا کر دی، 1 سال تک کفار مکہ اپنے دل کے اندر یہ درد چھپا کے رہے، 17 رؤساء کو واصل جہنم کیا، 1 سال تک چھپا کے رکھا دل میں اور تیاری کرتے رہے مسلمانوں کے ساتھ مقابلہ کریں گے۔ غزوہ احد کا معرکہ پیش آتا ہے سن 3 ہجری کو، 15 شوال محرم، شوال کا مہینہ ہے 15 شوال۔ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے مشورہ کرتے ہیں، اب مشورے کا جواب سنیں، فیصلہ آپ کریں، ڈرپوک تھے یا بہادر تھے؟ میرے آقا مشورہ کرتے ہیں صحابہ سے، مجھے پتا چلا وہ کافر لوگ تو تیاری کر رہے ہیں میدان جنگ میں نکلنے کی، اب تم بتاؤ لڑائی مدینہ کے اندر رہ کے کرنی ہے یا مدینہ سے باہر میدان میں جا کے لڑنا؟ اب وہ سارے صحابہ جو کسی بھی وجہ سے میدان بدر کے اندر شریک نہیں ہو سکے، نوجوان تھے، خون گرم تھا، کھڑے ہو گئے، آقا ہم گھر کے اندر بیٹھ کر نہیں لڑیں گے، آقا مدینہ کی 4 دیواری میں نہیں، ہم میدان کے اندر نکلیں گے، دشمن کا مقابلہ کریں گے اور ان کے سامنے کھڑے ہو کر ان کے سینے کے اوپر تلوار سے وار کریں گے۔ بتائیں جو خود یہ
مشورہ دے رہا ہوں باہر جا کے لڑنا ہے، وہ ڈرپوک ہوگا یا بہادر ہوگا؟ وہ بولے تو صحیح یار بہادر ہوگا نا، میرے آقا کے یار جمعہ کا دن ہے، مسجد جمعہ کے اندر میرے آقا نماز جمعہ پڑھاتے ہیں، صحابہ سے مشورہ، میرے آقا کی ذاتی خواہش یہ تھی اور بڑے صحابہ کی خواہش یہ تھی کہ مسجد مدینہ کے اندر رہ کے غزوہ بدر کیا جائے، بدر کی جنگ لڑی جائے مدینہ کے اندر رہ کے، لیکن ان صحابہ کے جنون کو دیکھتے ہوئے، ان کی بہادری کو دیکھتے ہوئے آقا نے فیصلہ تبدیل کیا، ان کی رائے پہ فیصلہ دیا، نماز جمعہ ادا کرتے ہیں اور جمعہ کی نماز ادا کر کے میرے آقا گھر میں گئے، اسلحہ سجایا، تیاری کی، تلوار اٹھائی اور گھر سے باہر نکلے، بس اتنا سا وقفہ ہوا، نماز پڑھا کے گھر میں گئے، ابھی میرے آقا تیاری کر رہے تھے، پیچھے بڑے صحابہ نے نوجوانوں کو بلایا اور بلا کر کہا بھائیو پیغمبر کی رائے کے خلاف رائے نہیں دینی چاہیے، پیغمبر کی رائے یہ ہے کہ مدینہ کے اندر رہ کے جنگ کی جائے اور تم مدینہ سے باہر جانے کی بات کر رہے ہو۔ اور ان نوجوانوں کو بھی سمجھ میں آئی، آقا مدنی کریم جب اسلحہ سجا کے باہر نکلے تو صحابہ نے عرض کی نوجوان یا رسول اللہ ہم آپ کی رائے کے مطابق مدینہ میں ہی رہ کر جنگ کرتے ہیں۔ پیغمبر نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ کسی پیغمبر کے لیے جائز نہیں ہے جب ایک مرتبہ بدن کے اوپر اسلحہ سجا لے تب تک وہ کفر اور اسلام کا فیصلہ نہ کرے، اس کے لیے اسلحہ اتارنے کی اجازت نہیں ہے۔ میں نے اب اسلحہ سجا لیا، اب مدینہ کے اندر رہ کر نہیں میدان عہد کے اندر نکل کر مقابلہ ہوگا، اور خدا کی قسم جب میں وہ واقعہ پڑھتا ہوں میرے پیغمبر کا وہ صحابی جس کا نام تاریخ کے اندر عمر بن جموح لکھا ہے، شہادت ہو گئی، لاش پڑی ہے، میرے آقا نے صحابہ کو حکم دیا لاشیں اٹھاؤ اور ان کی تدفین کا مرحلہ شروع کرتے ہیں، صحابہ گئے، عمر بن جموح لنگڑے صحابی ہیں، لاش اٹھا کر اونٹ کے اوپر رکھی، اونٹ کو مدینہ کی جانب منہ کر کے چلانا چاہا، اونٹ نے حرکت نہیں کی، اپنی جگہ کے اوپر منجمد ہو کر کھڑا ہو گیا، صحابہ چلانے کی کوشش کرتے ہیں، اونٹ چلتا نہیں ہے، میرے نبی کے صحابہ نبی کے پاس آئے، آقا ہم عمر بن جموح کی لاش کو اونٹ کے اوپر رکھتے ہیں، اونٹ چلتا نہیں ہے، لاش اتار کر اونٹ کو چلاتے ہیں، اونٹ چلتا ہے، آقا پتہ نہیں ماجرا کیا ہے، میرے آقا اس پیغمبر کے گھر کے اندر اس کی بیوی سے جا کر سوال کرتے ہیں، اے میری صحابیہ بتا سی تیرے خامد نے گھر سے نکلتے ہوئے دعا تو نہیں مانگی تھی، کوئی ہاتھ اٹھا کر رب سے التجا تو نہیں کی تھی، دل پر ہاتھ رکھ کر میرے جملے پر غور کرنا۔ عمر بن جموح لنگڑے صحابی کی بیوی کہتی ہے آقا جب میرا خامد جہاد میں گیا تھا ہاتھ اٹھا کر رو رو کر دعا کر کے گیا تھا، اللہم لا تردنی الی اہلی، اللہ آج میں تیرے دین کے لیے اسلام کے لیے جہاد میں نکل رہا ہوں، مجھے گھر کے اندر واپس نہ لوٹانا۔ اب مجھے بتائیں جو گھر سے یہ دعا کر کے نکلے اللہ مجھے گھر میں واپس نہ لوٹانا، وہ بہادر ہوگا یا ڈرپوک ہوگا؟ وہ بولے صحیح بہادر ہوگا نا، وہ بہادر تھا تبھی تو یہ کہہ رہا تھا اللہم لا تردنی الی اہلی، اللہ مجھے واپس گھر کے اندر نہ لوٹانا۔ پیغمبر نے فیصلہ دے دیا، میرے رب نے اس صحابی کی دعا کو قبول کیا ہے، اب اونٹ تو مر سکتا ہے، قیامت تو آ سکتی ہے، اس صحابی کی لاش واپس گھر میں نہیں جا سکتی۔ تاریخ گواہ ہے عہد کے میدان کے اندر ہی ان 70 صحابہ کی ایک ہی جگہ پر قبر بنا کے اسی جگہ پر میرے پیغمبر نے تدفین کی ہے۔ عہد کے اندر معاملہ ہوا، صحابہ سے اجتہادی فتح ہوئی، میرے آقا نے جبل عہد کے اوپر جبل عینین کے مقام پر ایک دستے کو متعین کیا، ہم فتح میں ہو یا شکست میں ہو تم نے نیچے نہیں اترنا۔ اجتہادی فتح ہوگی، صحابہ سمجھے کہ شاید جنگ ختم ہوگی، صحابہ نیچے اتر کر مال غنیمت کو اکٹھا کرنے لگے۔ مال غنیمت وقت ہوتا تو خدا کی قسم میں بتاتا کہ مال غنیمت کتنا پاکیزہ مال ہے، اس مال کے بارے میں میرے اللہ نے قرآن پاک کے اندر واضح طور پر احکامات نازل فرمائے ہیں۔ اس مال کو کوئی لوٹ مار کہے تو یہ لوٹ مار کہنے والے کی اپنی علمی کوتاہی ضرور ہوگی، اپنی علمی کوتاہی ضرور ہوگی، مال کی کوتاہی نہیں ہوگی۔ میرے آقا کے صحابہ میدان کا نقشہ بدلا، بات مشہور ہوگی کہ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مصعب بن عمیر کو میرے آقا نے امیر بنایا تھا۔ صحابی کی بہادری دیکھیں، ان کو امیر بنائے، ان کے ہاتھ کے اندر جھنڈا، میدان جنگ کے اندر اصول ہوتا ہے اگر جھنڈا زمین کے اوپر
اوپر گر جائے تو جنگ کرنے والے جو بھی لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی شکست تسلیم کرتے ہیں۔ مصعب بن عمیر کے دائیں ہاتھ کے اندر جھنڈا ہے، کافروں نے حملہ کیا، ان کا دائیں ہاتھ کاٹ دیا۔ انہوں نے ہاتھ کٹنے کے بعد اس جھنڈے کو اپنے بائیں ہاتھ کے اندر پکڑ لیا۔ بہادری کی مثال دیکھیں، بائیں ہاتھ کے اندر جھنڈا پکڑا، کافروں نے کوشش کی بائیں ہاتھ بھی کاٹ دیا۔ اب میرے پیغمبر کے صحابی کی جرت دیکھیں، دونوں ہاتھ کٹ چکے، میدان جہاد کا جھنڈا گرنے والا تھا، صحابی نے ہمت نہیں ہاری، اپنے دونوں کٹے ہوئے ہاتھوں سے جھنڈے کو یوں پکڑا اور پکڑ کر اپنے سینے پر لگا لیا۔ خدا کی قسم جب تک جسم کے اندر جان تھی اس صحابی نے جھنڈے کو گرنے نہیں دیا، اپنے سینے کے اوپر جھنڈے کو رکھا اور دونوں ہاتھوں سے یوں دبایا ہوا ہے۔ کافر آیا اور آ کر مصعب بن عمیر کے سر کو قلم کر دیا کافر کے تلوار سے۔ میرے صحابی نے جام شہادت نوش تو کیا اور تاریخ کے اندر بہادری کی مثال قائم کر کے رکھ دی، رہتی دنیا تک بتا دیا میرے پیغمبر کے صحابہ ڈرپوک نہیں، میرے پیغمبر کے صحابہ بزدل نہیں۔ خدا کی قسم یہ تو ایسے بہادر ہیں، ایسے جانثار ہیں، ایسے جوان مرد ہیں جن کی بہادری کی مثالیں دیکھتے ہوئے میرے رب نے خود قرآن میں کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ میرے پیغمبر کی صحابیہ جنگ احد کے اندر بعد یہ مصعب بن عمیر کی جو شکل تھی نا، یہ میرے آقا کی چہرے کے ساتھ کافی زیادہ ملتی تھی۔ ان کی شہادت کے بعد خبر مشہور ہو گئی، نعوذ باللہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو چکے۔ واقعہ بڑا لمبا ہے۔ ایک صحابیہ عورت اپنے گھر کے اندر بیٹھی ہے مدینہ میں، 5 میل کے فاصلے میں یہ جبل میدان احد ہے۔ خبر مشہور ہے کہ آپ علیہ السلام شہید ہو گئے۔ یہ گھر سے سواری لے کے نکلتی ہے، بھاگتی ہوئی جا رہی ہے میدان کی طرف۔ آگے سے آنے والے صحابی نے پوچھا کہاں جا رہی ہو؟ کہا مجھے اور تو کچھ نہیں پتا، مجھے یہ بتاؤ آنے والے صحابی مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا کس حال کے اندر ہیں؟ آنے والے صحابی نے کہا نہیں پتا آقا کس حال میں ہے، اتنا ضرور جانتا ہوں تیرا خالد جو میدان جنگ میں شہید ہوا تھا شہید ہو گیا، لاش فلاں جگہ پر پڑی ہے۔ اندازہ کیجیے نوجوان عورت ہو، خالد کی شہادت کی خبر سنے، برداشت کر رہی ہے۔ میرے اور آپ کے محلے کی عورت ہوتی تو چیخیں مارتی، لڑکوں چکھاڑتی اور لباویلا کرتی، لیکن پیغمبر کی صحابیہ برداشت کیے ہوئے چلتے چلتے بیٹے کی شہادت کی خبر ملی، بھائی کی شہادت کی خبر ملی، باپ کی شہادت کی خبر ملی، کوئی پرواہ نہیں۔ کسی نے بتایا آقا ٹھیک ہے، کہا تیری زبان پر اعتماد نہیں، چلتے ہوئے آقا کی محفل میں پہنچتی ہے اور میرے آقا کی کملی کا پلو پکڑ کے یوں چھڑک کے کہتی ہے آقا میں نے بھائی کی شہادت کی خبر سنی، برداشت کر گئی، میں بیٹے کی شہادت کی خبر سنی، برداشت کر گئی، میں باپ کی شہادت کی خبر سنی، برداشت کر گئی، اس لیے کہ آپ کے چہرے کی زیارت کرنے کے بعد کل مصیبت بعد کا جلل، آقا آپ کی زیارت کرنے کے بعد ہر مصیبت سہنا میرے لیے آسان ہو چکی ہے۔ یہ تو عورتوں کا حوصلہ تھا، بھائی کی شہادت کی برداشت، بیٹے کی شہادت کی برداشت، خالد کی شہادت کی برداشت۔ عورت میں اتنا حوصلہ ہے تو مردوں میں کتنا حوصلہ ہوگا۔ میں نے بچوں کا واقعہ سنایا کتنی بہادری تھی، اب ان بہادری کے باوجود بھی کوئی شخص اگر یہ کہے کہ ڈرپوک تھے، کوئی یہ کہے کہ لوٹ مار کے اندر شہید ہو گئے تھے، یقین جانیے کہ ہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی علمی کمزوری ہے، تاریخ اسلام کو اس نے مطالعہ صحیح نہیں کیا، ورنہ خدا کی قسم میرے پیغمبر کے صحابہ اور پیغمبر میں ڈرپوک تھے اور نہ ہی مال کو لوٹنے والے تھے۔ وہ ذات تھی، وہ شخصیتیں تھیں جن کے پاس کروڑوں دراہم بھی اگر موجود ہوتے وہ شام کا سورج ڈھلنے سے پہلے رب کی رضا کے لیے تقسیم کر کے سویا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عظیم شخصیات سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔